اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث کر رہے تھے ہم مسئلہ رد پر کی بنیاد پر جو بعض احکام لاگو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہیں، یعنی مثلا مالک نے معاملے کو رد کیا، اب رد کرنے کے بعد وہاں پر اگر کوئی نقل و انتقال ہوا نہ ہو عملاً، اس کا مبیع اپنے پاس ہے، مثلا مالک کے پاس، سامان اپنے مشتری کے پاس ہے، تو مسئلہ یہاں سے واضح ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ لیکن مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ نقل و انتقال بھی ہوا ہو، عملاً نقل و انتقال ہوا ہو، مبیع وہاں پر مشتری کی ملکیت میں داخل ہوا ہے، مشتری کے قبضے میں دیا ہے اور ثمن کو فضولی نے اپنے تحویل میں لیا ہے، تو یہاں پر مسائل ہو جاتا ہے کہ نمبر ایک، مبیع کو مالک کو حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو مالک کو حق حاصل ہے کہ اپنے مبیع کو جب اس نے معاملہ رد کیا تو کسی کے پاس اپنے مبیع کو لے سکتا ہے، وہ اس کا مبیع اگر مشتری کے ہاتھ میں پہنچا ہے تو اس سے واپس لے سکتا ہے، اگر وہ فضولی کے ہاتھ میں تو اس سے لے سکتا ہے اگر عین ہو تو، اور عین نہ ہونے کی صورت میں اس کی قیمت کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، جس کسی بھی چاہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا موضوع اصل مسئلہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ ولو کا یہاں پر اوپر ہم نے اس کو ہم جلدی جلدی اوپر سے ہی دہرا کے یاد دیتا ہے مسئلہ۔ لو لم یجز المالک، لو لم یجز المالک، یعنی اگر مالک اجازت نہ دے دیں، یعنی رد کرے، اجازت نہ دے، دوسرا الفاظ میں اس کا مفہوم کیا ہے نا، رد کرے۔ لو رد المالک، اسی کو ہم دوسرا الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، لو رد المالک العقد، اگر معاملہ اب مالک اس عقد فضولی کو کیا کرے، رد کرے مثلا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَهُوَ، اگر مبیع اس مالک کے اپنے ہاتھ میں ہے، نقل و انتقال ہوا نہیں ہے، تو الحمدللہ پھر وہاں پر آگے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وَإِلَّا یعنی وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اگر مبیع اس کے ہاتھ میں نہ ہو، کہاں گیا ہو؟ بل كان فی ید المشتری او فی ید الفضولی، اس طرح ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا پھر؟ فَلَهُ انتزاعُهُ ممن وجد فی یدہ، تو پھر اس مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ انتزاعُهُ اپنے مبیع کو لے سکتا ہے، کہاں سے لے سکتا ہے؟ ممن وجد فی یدہ، ان افراد سے لے سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کا مبیع موجود ہے۔ اگر اس کا اذا کان مبیعہ فی ید المشتری فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الفضولی فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ، جس سے بھی سے لے سکتا ہے، ہاں جی۔ لیکن کب؟ مع بقائی، اس صورت میں کہ اگر اس کا عین ان میں سے کسی کے پاس موجود ہو، طلب نہ ہوا ہو، یعنی جس موبائل کو فضولی نے فروخت کیا، موبائل صحت سلامت اس کے پاس موجود ہے، لے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر اس نے کیا کیا؟ فقط مبیع سے رجوع کرنے کا مسئلہ تو حل ہے نا، لیکن اسے استفادہ بھی کیا ہے نا، ہم نے پہلے کہا تھا، اس نے استفادہ بھی کیا ہے، تو اس کے لیے کیا؟ گھر فضولی تو فروغ کیا تھا، اس نے 6 مہینے سکونت اختیار کیا ہے یا اس کے قبضے میں رہا ہے، تو پھر اب اس کے منافع سے رجوع کرے گا نہیں کرے گا؟ مالک فرماتے ہیں کہ وَيَرْجُعُ بِمَنَافِعِهِ الْمُسْتَوْفَاتُ وَغَيْرِهَا، اور یہ مالک اس مبیع کے منافع سے بھی رجوع کر سکتا ہے، منفعت سے، جس مدت میں یہ مبیع مشتری کے ہاتھ میں رہا یا فضولی کے ہاتھ میں رہا، اس نے استفادہ کیا ہے، تو اس استفادہ شدہ منافع سے بھی رجوع کر سکتا ہے کہ میرے گھر کو تم نے 5-6 مہینے کے لیے یہاں پر سکونت اختیار کیا، لہذا کرایہ دے دیں، تو لہذا منافع مستوفات اور جو منافع اخذ کیا ہے عملی میدان میں، اس سے رجوع کرنے کا حق اس کو ہونا، یہ تو واضح مسئلہ ہے، اس میں کس کے اختلاف نہیں۔ وغیرها، فقط منافع مستوفات نہیں، بلکہ اگر منافع اس نے لیا نہ ہو، مثلا گاڑی کو فضولی تو فروخت کیا تھا، اس نے آرام سے گھر کے سامنے رکھا ہے، استعمال نہیں کیا ہے، تو اگر استعمال کرتے تو کرایہ ملنا تھا نہیں ملنا تھا؟ اگر یہی گاڑی 6 مہینے کے لیے اگر استعمال کرتے تو پھر اس کو مثلا کرایہ تاراً لاکھوں پیسہ کما سکتا تھا، لیکن پھر اس نے گھر کے سامنے کھڑا کر کے رکھا، تو تب بھی تم استعمال کرے نہ کرے تمہارے قبضے میں تو رہا نا، تو لہذا بعض علماء کا نظرہ کیا ہے؟ وہ ان منافع سے بھی رجوع کر سکتا ہے جس سے استفادہ نہیں کیا، گل کو تالا لگا کے رکھا، تو کیوں تالا لگا کے رکھا؟ تم استعمال کرنا چاہے تھا، ٹھیک ہے، تو لہذا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنے جو ہے منافع کو لے سکتا ہے، چاہے تم استفادہ کرے یا نہ کریں، تو لہذا غیر المستوفات، منافع اگر استفادہ نہ بھی کیا ہو تب بھی مالک کو حق حاصل ہے کہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا ہے؟ علی الخلاف المتقدم فی بیع الفاسد، یہاں پر اختلاف ہے، کون سا اختلاف ہے؟ وہی اختلاف جو بیع فاسد کے مسئلے میں ہے، کہ وہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ منافع غیر مستوفات سے مراجعہ کر سکتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ منافع مستوفات سے مراجعہ نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ تو کس صورت میں ہے؟ مع بقائلین ہے، این باقی ہونے کی صورت میں۔ وہ مع طلب، فرض کرے این باقی نہیں ہے، موبائل کو فروخت کیا جائے فضولی نے، اب وہ موبائل یا مشتری کے ہاتھ سے طلب ہوا یا فضولی کے ہاتھ سے طلب ہوا، تو کیا کریں گے اس صورت میں؟ مالک فرماتے ہیں کہ وہ مع طلب یرجع الی من طلب عنده، اس صورت میں پھر مالک رجوع کرے گا اس شخص سے، کس شخص سے؟ طلب عنده، جس کے ہاتھ سے اس کا یہ مال طلب ہوا۔ لیکن طلب کس دن کی قیمت؟ کیونکہ اب یہ قیمی ہے تو پھر قیمت کا مطالبہ کرنا ہے، کس دن کی قیمت؟ یہ اس میں دو نظرہ ہیں۔ پہلا نظرہ ہے کہ بقیمت ہی یوم طلب، کہ جس دن طلب ہو رہا تھا یہ موبائل، اس دن مارکیٹ میں اس کی ریٹ کیا ہے، اس قیمت کو وصول کر سکتا ہے یہ قول کے تحت۔ او باعلی القیام من زمان وقافیہ دین، دوسرا رائے یہ ہے کہ نہیں، طلب کے دن کی بات نہیں ہے، بلکہ جس دن سے مالک کے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں میں پہنچا ہے فضولی یا مشتری کے ہاتھ میں، اس سے طلب ہونے کے دورانیہ، اس کے ہاتھ میں آ جانے سے طلب ہونے کے درمیان میں 3 مہینہ گزر جاتا ہے، 4 مہینہ، 5 مہینہ گزر جاتا ہے، تو ان مجموعی مدت کے اندر سب سے جو اوپر قیمت، مارکیٹ میں جو قیمت سب سے اوپر ہوتا ہے اس دن کی قیمت کو لے سکتا ہے۔ کہ مثلا درمیان میں ایک ایسا دن بھی آیا ہے کہ اس کی قیمت سب سے ہائی ہوا، موبائل مثلا فرض کرے موبائل بازار سے خریدتے وقت مثلا مثال کے طور پر 2 لاکھ میں خریدا تھا، اور طلب ہونے کے دن بھی فرض کرے 2.5 لاکھ میں تھا، لیکن درمیان میں ایک دن آیا تھا کہ یہی موبائل مارکیٹ میں 3.5 لاکھ میں پہنچ جاتا، تو لہٰذا کیا ہوا؟ بِأَعْلَى الْقِيَامِ، سب سے بالاتر قیمت کو وصول کر سکتا ہے کہ جو اس کے طلب، ان کے ہاتھ میں پہنچنے سے طلب ہونے کے درمیانے مدت میں سب سے بالاتر قیمت کو وصول، یہ دوسرا نظرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، لے سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ختم۔ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، ذَلِكَ شأن قبل الطلب، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي زِمَانٍ آخر، اگر یہی مبیع طلب ہونے سے پہلے کسی اور بندے کے زبان میں تھا، یعنی فرض کرے فضولی یا مشتری میں سے ایک نے موبائل کو تیسرے اپنے کسی دوست کے ہاتھ میں رکھا، مشتری نے رکھا ہو یا فضولی نے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی موبائل کو کس شخص کے ہاتھ میں رکھا، درمیان میں کسی تیسرے شخص کے پاس رکھا، اس کو استعمال کرنے کے لیے 1 مہینے کے لیے دیا۔ ہاں جی، وَفُرِضَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ عِنْدَهُ، اور اس کے ہاتھ میں جب یہ موبائل اس تیسرے شخص کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں جب تھا تو اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، میں نے 350 میں قیمت پہنچنا کب ہوا تھا؟ اس کے ہاتھ میں پہنچا تھا۔ ثم نقصت عند الاخیر، اس کے بعد پھر دوسرا وہ موبائل جس کے ہاتھ میں پہنچا، آخر سمرا جس کے پاس سے طلب ہوا، اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کی قیمت مزید گھٹ گیا۔ پہلے تیسرے شخص کے پاس کی قیمت ہائی تھا، لیکن اس نے پہلے والے مشتری کو دوبارہ واپس دیا، تو مشتری کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد اس کی قیمت دوبارہ کم ہوا، تو پھر کیا کرنا چاہیں؟ اختص السابق بالرجوع زیادہ علیہ، تو پھر مالک اس زیادتی قیمت کے لیے رجوع کس سے کر سکتا ہے؟ سابق سے، سابق ہمارا جس کے ہاتھ میں اس کی قیمت بڑھ گیا ہے نا، اس شخص سے زیادتی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے، نہ کہ بعد والا جس کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد قیمت گھٹ گیا ہوں، یعنی جس کے ہاتھ میں پہنچنے سے قیمت بڑھ گیا ہے اس بندے سے مراجعہ کر سکتا ہے کہ تم نے جو اضافی قیمت تم مجھے دے دو، مثلا بعد والے سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، کما صرح به جماعت فی العید المتعاقبہ، جیسے کہ اسی کے بارے میں ہمارے فقہا کے جماعت نے صراحت کے ساتھ فرمایا، کہاں پر؟ عید المتعاقبہ کس کہتے ہیں؟ کہ جب ایک شخص کا مال تدریج کے ساتھ چند ہاتھوں میں پہنچتا ہے، اس نے دوسرے کو فروخت کیا، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو فروخت کیا، بعد میں مالک آ کے پہلے والے معاملے کو یہ رد کر دیا مثلا، تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ سارے کے سارے معاملہ ختم ہو جاتے، مال دوبارہ مالک اصلی کو ملنا نہیں ملنا ہے، تو اس طرح میں وہاں پر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قیمت سب سے اوپر گیا ہے زیادتی کا مطالبہ اسی سے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، هذا كله حکم المالک مع المشتری۔ اب یہ تو اب تک ہم جو بات کر رہا تھا کس حوالے سے تھا؟ مالک اور مشتری کا معاملہ۔ کیوں؟ کیونکہ فضولی نے فرض یہ ہے کہ فضولی نے مبیع کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ مشتری کے ہاتھ میں، پھر مالک نے معاملے کو رد کیا تو اپنے مبیع مشتری سے لے گا نا، لیکن نہیں لے گا۔ اگر عین مال مشتری کے پاس ہو تو عین مال لے لو، اگر نہیں ہے تو اس کی قیمت کو مشتری سے لے لو، یہ مسئلہ ہے۔ اب مشتری سے لیا تو کیا ہوگا؟ ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے نا یہاں پر کہ مشتری، اب مالک نے اپنے مبیع کیا کیا ہے؟ مبیع کو مشتری سے مالک نے واپس لیا، جبکہ ثمن مشتری نے دیا نہیں دیا اس کے لیے۔ موبائل کے لیے 2.5 لاکھ دینار کس کو دیا ہے؟ فضولی کو دیا ہے۔ 2.5 لاکھ دینار اس نے
مشتری نے موبائل کے لیے دینار قیمت دیا ہے، کس کو؟ فضولی کو دیا ہے۔ اب موبائل مشتری کے پاس سے مالک اصلی نے چھین لیا تو پھر وہ کیا بے کھاتا ہوا نہیں ہوا؟ ڈائریکٹ مفت میں فضولی نے لے گیا، اپنا موبائل مالک نے لیا تو خالی ہاتھ ہو گیا نا، تو کیا کرے گا وہ 2.5 لاکھ کے لیے کس کے پاس جائے گا لینے کے لیے؟ فضولی کے پاس جائے گا۔ تو پھر وہ تم نے جو موبائل مجھے فروخت کیا وہ تو مالک نے لے کے آئے، جب الاؤ میرا وہ 2.5 لاکھ وہ واپس جو ہے اپنے 2.5 لاکھ کو واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو لہذا اما حکم المشتری مع الفضولی، مشتری کا مسئلہ فضولی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ مشتری سے اب مالک نے اپنے مال کو مشتری سے لیا تو آیا، پھر یہ مشتری فضولی سے مراجعہ کر سکتا ہے اس نقصان کے حوالے سے ازالے کے لیے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس میں بھی کلام دو طرح سے ہوگا، فیقع الکلام فی تارۃ فی الثمن، ایک دفعہ یہاں بحث خود ثمن کے حوالے سے ہوگا کہ ثمن جو مشتری نے فضولی کو دیا اس کو واپس لینے کے لیے مراجعہ کرنا جانے کا نہ چاہے، ٹھیک۔ وَأُخْرَى فِيمَا يَغْرِمُهُ لِلْمَالِكِ زَائِدًا عَلَى الثَّمَنِ، اور دوسرا ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے نا کہ مشتری نے مبیع اس کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد مثلا گاڑی دور حاضر میں گاڑی کو جھگڑا گاڑی کو فروخت کرنے کے بعد مرمت کرتا نہیں کرتا ہے؟ ایک گاڑی جو کہ مثلا بیکار ہونے کے بعد فروخت کیا تھا اس کو فضولی نے، تو پھر مشتری نے خوب اس کے اوپر خرچہ کیا، مثلا اس کے اوپر 2-3 لاکھ اضافی خرچے کیا، اس کے سپر پارٹ کو تبدیل کیا، مثلا اس کو رنگ و روغن کر دیا، اس کے مثلا پرزوں کو چینج کیا مثلا، تو اب یہاں پر 2.5 لاکھ میں اس نے خریدا تھا، 2.5 لاکھ اس نے فرق اس نے خرچہ کیا ہے، تو اب اصل قیمت 2.5 لاکھ تو واپس لینا ہی لینا ہے، لیکن اس سے اضافی جو اخراجات اس کے اوپر کیا ہے مبیع کے اوپر، کیا مشتری فضولی سے رجوع کر سکتا ہے اس کو لینے کے لیے یا نہیں کر سکتا ہے؟ فیما یغرمہ زائدا علی الثمن، ثمن سے اضافی جو اخراجات اس کی مبیع کے اوپر کیا ہے۔ حج فہنا مسئلتان، پر یہاں پر کتنے مسئلے بنتے ہیں؟ 2 مسئلہ بن جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 مسئلۃ الاولیٰ یہ ہے کہ انہ ان المشتری یرجع علی الفضولی بالثمن، پہلا ثمن کا مسئلہ، اب وہ غرامت والا مسئلہ بعد میں آنے والا ہے، ابھی ہم پہلے ثمن کی بات کریں گے۔ انہ یرجع علیہ بالثمن، یعنی مشتری فضولی سے مراجعہ کر سکتا ہے اصل ثمن کو لینے کے لیے کہ بھائی 2.5 لاکھ میں نے تم سے موبائل خریدا تھا، اب وہ 2.5 لاکھ مجھے واپس کریں، لیکن کب لے سکتا ہے؟ یہاں سوال ہے نا، کب؟ اس وقت لے سکتا ہے ان کان جاہلا بکون فضولا، کہ اگر اس کو مالک سمجھ کے دیا ہو، اس کو فضولیت کا پتہ نہ ہو، مثلا مشتری کو اس کی فضولی ہونے کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ یہی اصل موبائل کا مالک ہے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ موبائل کو اصل مالک سے خرید رہا ہوں، اس عنوان سے خریدا تھا اور اس کو 2.5 لاکھ روپیہ دیا تھا، پھر فضولیت سے جاہل ہونے کی صورت میں مشتری کو حق حاصل ہے کہ وہ فضولی سے مراجعہ کہ تم نے مجھے فراڈ کیا ہے، تم مالک نہیں تھا، مجھے ڈائریکٹ مجھے واپس کریں۔ حج سواء کان باقیا او تالفا، اب یہاں فرق نہیں ہے، وہ مراجعہ کر سکتے ہیں ثمن کو واپس لینے کے لیے، مشتری فضولی سے رجوع کر سکتا ہے، چاہے وہ مال جو ہے ثمن فضولی کے پاس موجود ہو عین کی شکل میں، یا وہ ثمن فضولی کے ہاتھ سے طلب ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا موجود ہے، کیونکہ 2.5 لاکھ اگر اس نے کھا لیا تو 2.5 لاکھ اس کے بدلہ بھی دے سکتا ہے نا، اسے نہیں سکتا ہے۔ ولا یقدح فی ذلک نفی صحت الرجوع علیہ، اور اس کا مشتری کا فضولی کی طرف مراجعے کا صحیح ہونے کے لیے کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے، کوئی مانع نہیں بنتا ہے۔ کیا مانع نہیں بنتا ہے؟ بکون البائع، یعنی اعترافہ بکون البائع مالکن، کوئی آ کر یہاں درمیان میں ایک سوال کر سکتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے فضولیت، اس کو یعنی فضولیت کا علم نہیں تھا، فرض کریں مشتری کو فضولی کی فضولیت کا علم نہیں تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے مالک ہونے کا اعتراف کرتا ہے کہ تم فضولی، مشتری اس کو پیسہ دیتے وقت 2.5 لاکھ دیتے وقت اس نے اعتراف کیا تھا کہ تم مالک ہے، کیونکہ تم موبائل کا مالک ہے لہٰذا یہ 2.5 لاکھ تم لے لو، تو اس نے اس کے مالک ہونے کا اعتراف کیا نہیں کیا؟ جب اس نے خود اس کی مالک ہونے کا اعتراف کر کے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کو مراجعے کا حق کیسے ہونا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب فضولیت سے جاہل ہونے کی صورت میں فقط اس کی مالک ہونے کا اعتراف کرنا اس کی رجوع کے لیے معنی نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے 100 دفعہ اعتراف کیا ہو، لیکن اس اعتراف سے یہ تو نہیں بنتا ہے نا کہ بعد میں اس کی فضولیت کا علم ہونے کے بعد پھر مراجعے کا حق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولا یقدح فی صحت الرجوع اعتراف المشتری بکون البائع مالکن، کہ مشتری کا فقط یہ اعتراف کرنا ہے کہ یہ بائع فضولی، اصل میں تو فضولی ہے لیکن اس کے مالک ہونے کا اعتراف کرنا ہے، تو فقط مالکیت کا اعتراف کرنے سے اس کے مراجعے کا حق طلب نہیں ہو سکتا، مراجعے کا حق اس کو ابھی بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں ایسا ہے؟ لأن اعترافہ مبنی علی ظاہر یدہ، کیونکہ اس نے اعتراف کیوں کیا تھا؟
کیونکہ ظاہراً موبائل جس کے ہاتھ میں دیکھتا ہے تو پھر کیا ہے، ان الید امارۃ علی الماذا، امارۃ علی الملکیہ، کیونکہ ظاہر امارہ ہوتا ہے قبضہ، ظاہراً قبضے کو دیکھنے سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، جاہل لوگ قبضے کو دیکھنے سے اس کا اصل معنی سمجھتے ہیں، یعنی تو لہٰذا اگر یہاں پر مشتری نے اس کی فضولی، اس کی مالکیت کا اعتراف کیا تو کیوں کیا؟ کیونکہ موبائل ظاہراً فضولی کے ہاتھ میں نظر آئے تو انہوں نے سمجھا ہے کہ موبائل کا مالک وہی فضولی ہوگا، تو اس ظاہری قبضے کو دیکھتے ہوئے شاید یہاں پر فضولی مشتری نے کیا کیا، اس فضولی کے مالک ہونے کا اعتراف کیا، تو یہ اس کے مراجعے کا جو ہے طلب نہیں کر سکتا۔ ہاں نعم لو اعترف بھی، ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مشتری فضولی کی مالکیت کا اعتراف کرے، اعترف المشتری بھی یعنی بھی کونہ مالکن، فضولی کے مالک ہونے کا اعتراف کرے، علی وجہ، اس طرح سے اعتراف کرے کہ یعلم، ہمیں اس اعتراف کے ذریعے سے کسی طریقے سے پتہ چل جائے، کیا پتہ چل جائے کہ عدم استنادی الی الیت، کہ یہاں پر مشتری نے اس کی فضولی کو مالک ہونے کا اعتراف فقط ظاہری قبضے کو دیکھے نہیں کیا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ظاہری قبضے کے تحت یہ اعتراف ہے تو پھر یہ معنی نہیں بن سکتا تھا، لیکن ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے پتہ چلا کہ اس کے اعتراف کی بنیاد قبضہ نہیں ہے، قبضے کو بنیاد بنا کر اس نے مالکیت کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ کأن یکون اعترافہ بذلک بعد قیام البینہ، مثلا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے فضولی کی جو ہے مالکیت کا اعتراف کب کیا، بعد قیام البینہ علی مالکیت، یعنی کسی نے اس کی مالکیت پر گواہی دے دیا، اس نے قبضے کو دیکھ کر اس کو مالک نہیں سمجھا، لیکن کسی بندے نے گواہی دیا تھا کہ فلان شخص موبائل کا اصل مالک ہے، اس بینے کی بنیاد پر اس نے اس کی مالکیت کا اعتراف کیا، تو لہٰذا یہاں مالکیت کا اعتراف کس بنا پر ہے، اس کے بینے پر ہیں، نہ کہ اس کے ظاہری قبضے پر ہیں۔ اگر اس طرح اگر اس نے کوئی اعتراف کیا ہو تو اس طرح میں پھر وہاں پر کیا ہوگا، پھر لم یرجع بشیء، اس صورت میں پھر وہاں پر مشتری کو فضولی سے رجوع کرنے کا حق نہیں، کیونکہ اس نے مالک سمجھ کے دیا ہے تو پھر دوبارہ سمن سے اس کے رجوع نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو معیار کیا ہوا، مطلب اگر فقط ظاہری قبضے کی بنیاد پر اگر اس نے مالکیت کا اعتراف کیا تو پھر یہ رجوع کے لیے معنی نہیں بن سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے خارج سے کہ اس نے جو اعتراف کیا ہے وہ قبضے کی بنیاد پر نہیں کیا ہے بلکہ کسی اور بنیاد پر مالکیت حقیقی کا اعتراف کیا، مالکیت ظاہری کا اعتراف نہیں کیا بلکہ مالکیت حقیقی کا اعتراف کیا ہے، مالکیت حقیقی کیسے ثابت ہو جاتا ہے، بینے سے ثابت ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہونے کے صورت میں پھر وہ رجوع کرنے کا حق ختم کر دیتا ہے، اس نے اپنے اعتراف سے گویا رجوع کا حق اس نے خود بخود ختم کر دیا۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ استناد الاعتراف الی الیت و الی غیرہ، اب ایک تیسری صورت ہمیں شک ہو جاتا ہے، اس نے اعتراف تو کیا تھا، کس نے، مشتری نے فضولی کے مالک ہونے کا اعتراف کیا، لیکن ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس نے اس اعتراف کو فقط ظاہریت اور قبضے کو مد نظر کا اعتراف کیا، اس کی بنیاد پر کیا ہے، یا اس کے علاوہ کسی بینے کی وجہ سے، مثلا کسی نہ کسی دیگر امارات کی وجہ سے اس کے قبضے کی مالکیت حقیقی کا اعتراف کیا، یعنی بالفرض کر یہاں پر فرق کیا ہے، ید کی بنا پر اعتراف یہ ظاہر پہ مبنی ہوتا ہے، یہ مالکیت ظاہری کا اعتراف ہے، لیکن بینہ وغیرہ کی بنیاد پر اعتراف کرنے والا اعتراف مالکیت ظاہری کے اعتراف نہیں ہوتے بلکہ مالکیت واقعی کا اعتراف ہے۔ اب یہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے اعتراف تو کیا ہے، لیکن آیا اس کے اعتراف کی بنیاد ظاہری قبضے پر ہیں، ید کے اوپر ہے تاکہ یہ اعتراف ظاہری ہو، یا اس کی بنیاد جو اعتراف ہے یہ بینے کی بنیاد پر قائم ہے تاکہ مالکیت حقیقت کا اعتراف ہے، اس میں اگر ہمیں شک ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، ہاں جی، تو ففی الاخذ بظاہر الحال، یہاں پر دو صورتیں ہیں، ففی الاخذ بظاہر الحال، یا تو ہم ظاہر حال کو قرینہ حالیہ کو اخذ کریں، کیا ہے قرینہ حالیہ، من استنادی الی الیت، کیونکہ ظاہراً کیا ہوتا ہے، غالباً اعتراف کس کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہی ظاہر قبضے کو، کیونکہ قرینہ حالیہ ہے کہ اس نے اعتراف کیا تو ظاہر قبضے کے تحت ہوتا ہے، تو اس کو بنیاد قرار دو، دوسرے میں پھر رجوع کا حق ہونا چاہیے، او بظاہر لفظ الاقرار، یا ہم قرینہ حالیہ کو نہیں دیکھیں بلکہ خود اقرار کے لفظ کے ظاہر کو دیکھیں، کیونکہ اقرار کا لفظ کا ظاہر کیا ہے، آیا اقرار مالکیت حقیقیہ پر حمل ہو یا مالکیت ظاہری پہ حمل ہو، اقرار کے لفظ کو ہم نے حمل کس پہ کرنا ہے، مالکیت حقیقی کے اعتراف پہ حمل کرنا ہے، مالکیت ظاہری پہ حمل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا لفظ اقرار کے ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں کہ یہاں پر اس کی جو ہے اس کی جو اعتراف کی بنیاد ید پر نہیں ہے
بلکہ مالکیت حقیقی پر اعتراف کیا ہے، لہذا اس بنا پر رجوع کا حق اس کو حاصل نہیں ہے۔ اور بظاہر لفظ الاقرار من دلالتہ علی الواقع، کیونکہ اقرار ہمیشہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ واقع پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ ظاہر پر۔ تو اس بنا پر اس نے گویا کہ مالکیت واقعی کا اعتراف کیا ہے، لہذا فلیس لہ حق الرجوع الی الفضولی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کیا ہے وجہان، اس میں ہم فقہا کے درمیان دو صورتیں ہیں۔ بعض ایک صورت یہ ہے کہ ظاہر قرینہ حالیہ کو مد نظر رکھیں، ید کو معیار قرار دینا چاہیے اس اقرار یعنی اس اعتراف میں، تو پھر نہ رجوع کا حق ہوگا، یا اقرار کے لفظ کو مد نظر رکھنے کی صورت میں پھر یہ دلالت کرتا ہے مالکیت واقعی کے اعتراف پر، تو لہذا رجوع کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ آگے جاتے ہیں حج، یہ تو کس صورت میں، یہ تک آپ سارے مسائل اس صورت میں ہے کہ اگر اس کو فضولی کے عالم ہو، یعنی فضولیت کے علم نہ ہو، اس نے ثمن فضولی کے ہاتھ میں کب دیا ہو، اس فضولی کی جو ہے فضولیت کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس کو مالک سمجھ کے پیسہ اس کو دیا ہو تو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اب دوسری صورت، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْفُضُولِيَّةِ، مشتری اس کی فضولیت کو جانتا بھی تھا کہ یہ فضولی ہے، اصل مالک موبائل کا مالک نہیں ہے مثلا، تو پھر یعنی ان المشتری دفع الثمن الى ماذا؟ الى الفضولی مع العلم بانه فضولی، اس کو جانتے ہوئے کہ یہ فضولی ہے، فهل يجوز له استدراج الثمن منه او لا، یہ سوال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فإن كان الثمن باقيا، اگر وہ ثمن کس کے پاس باقی ہو، باقی عند الفضولی، اگر ثمن فضولی کے ہاتھ میں اب بھی باقی ہے تو استردہ، کیا کرے گا مشتری، اس کو واپس لے گا۔ یہ استردہ کا حکم کس کے نظریے کے تحت ہے؟ وفاقا للعلامہ و ولدہ والشہیدین، یعنی یہ نظریہ ہے علامہ ہلری کے نظریے کے مطابق، وہ ولدہ اور علامہ ہلری کے دو بیٹے ہیں، اس کے ولد کیا فخر الدین ہیں، اس کے مطابق، والشہیدین شہید اول و شہید ثانی کے نظریے کے مطابق، والمحقق ثانی کے مطابق۔ ان تمام اعلام کے نظریے میں کیا ہے کہ اگر جب تک ثمن فضولی کے پاس موجود ہے، مشتری کو حق حاصل ہے کہ اپنے ثمن کو فضولی سے واپس لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جو بھائی وجہ کیا ہے، کیوں واپس لے سکتا ہے؟ اگر ثمن ہے تو واپس لینے کی دلیل اور علت کیا ہے؟ اذ لم يحصل منه ما یوجب انتقال عنہ، کیونکہ ایک شخص کا مال دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ سبب نقل ملکیت ہونا چاہیے نا، کہ بغیر سبب نقل کے ایک مال دوسرے کی ملکیت میں نہیں جاتا۔ یہ ثمن کس کی ملکیت میں تھا؟ پہلے فضولی کی ملکیت، یہ مشتری کا ہے نہیں ہے۔ ثمن کا مالک اصلاً کون ہے؟ ثمن کا مالک مشتری ہے، اور اس نے ظاہراً فضولی کے ہاتھ میں دیا، کس بنیاد پر دیا تھا؟ پہلے والے عقد کی بنیاد پر دیا جو فضولی نے، لیکن عقد کو تو باطل کر دیا، مالک نے عقد کو کالعدم کیا نا، تو عقد کو کالعدم قرار دینے کے بعد اب یہ عقد تو نہیں رہا جو کہ نقل ملکیت کا سبب بن جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نقل ملکیت کے لیے کوئی سبب ابھی وجود میں آیا تو نہ ہبہ کیا ہے نہ وقف کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بغیر سبب کے مفت میں سامان جو ہے فضولی کو کیوں ملے گا؟ یہ مالک اس کا اگر مشتری ہے تو پھر مشتری کا مال اس کے پاس ہے تو لے سکتا ہے، کیونکہ نقل ملکیت کا کوئی دوسرا سبب ابھی وجود میں آیا نہیں ہے۔ حج اذ لم يحصل من المشتری، کیونکہ مشتری سے کوئی ایسا کوئی سبب فراہم نہیں ہوا ہے، ما یوجب انتقال الثمن عنہ، کہ جو سبب بن جائے کہ ثمن مشتری کی ملکیت سے فضولی کی ملکیت میں کیا ہو جائیں، منتقل ہو جائیں۔ شرعاً کوئی ایسا سبب ملکیت ابھی وجود نہیں، سبب ملکیت فقط فرد تھا، ایک تھا، وہ کیا تھا؟ وہی عقد تھا فضولی، وہ تو مالک نے رد کیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب وجود میں آیا نہیں ہے۔ حج تو کوئی آ کر درمیان میں کہتا ہے کیوں نہیں بھیا وہی تسلط والا، اس کی فضولیت کو آپ نے جان لیا، یہ فضولی ہے مالک نہیں ہے، فضولیت کو جانتے بوجھتے آپ نے پیسہ اس کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنے ثمن پر کیا کر رہا ہے، فضولی کو مسلط کیا ہے، تو یہی مسلط ہی سبب ہے کہ نقل ملکیت کا، اور کیا چاہیے؟ کوئی اور سبب فراہم ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا یہی تسلط اپنے ثمن پر فضولی کو مسلط کرنا، فہذا ہوا سبب لنقل الملکیہ، یہی نقل ملکیت کا سبب ہے۔ وبعد لا يحتاج الى سبب آخر، کوئی اگر یہ کہہ سکتا ہے تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فقط تسلیط سبب نہیں بن سکتا ہے، ہاں جی، فقط تسلیط، ومجرد تسلطہ علیہ، یعنی اس کا اس ہمارا سوال کیا تھا، یہی تسلط کو سبب ملکیت ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے۔ اس کا دو جواب دیا انہوں نے، مصنف نے اس کا دو جواب دیا، ایک جواب نقدی دیا ہے، ایک جواب حلی دیا ہے۔ جواب نقدی اس کا یہ ہے
وہ مجرد تسلیطہ علیہ، فقط تسلیط کرنا، مجرد تسلیط المشتری الفضولی علی الثمن، مشتری کا فضولی کو ثمن پر کیا کرنا، مسلط کرنا۔ لو کان موجباً، اگر یہی اکیلا تسلیط سبب ہو، موجب ہو، کس بات کے لیے، لانتقال الثمن، ثمن کا فضولی کی ملکیت میں منتقل ہونے کے لیے، یعنی فقط بفقط مشتری کا اپنے ثمن پر فضولی کو مسلط کرنا یہ سبب بن جائے ثمن کا فضولی کی ملکیت میں جانے کا، تو کیا لازم آتا ہے، لازم الانتقال فی البیع الفاسد۔ پھر یہاں پر اکیلا ہمارے بے فضولی کا مسئلہ نہیں، بلکہ بے فاسد میں بھی وہاں پر کیا ہے، بے فاسد میں دو بندے نے آپس میں، دو مالکوں نے معاملہ کیا، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے کیا تھا، بے فاسد تھا۔ تو بے فاسد میں بھی کیا ہے، بے فاسد میں بھی بے فاسد ہیں، لیکن بائع نے مبیع کو مشتری کے قبضے میں دیا ہے، تسلط، یعنی بالفاظ اگر مشتری کو ثمن مبیع پہ مسلط کیا ہے، ان مشتری نے ثمن پر بائع کو مسلط کیا نہیں کیا، یہاں پر بھی تسلط یہاں پر بھی بے فاسد کے اندر ہی، تو بے فاسد کے اندر بھی تسلط ہے اور ادھر فضولی میں بھی تسلط ہے۔ اب یہاں فضولی میں آپ کیا فرما رہے ہیں، فقط تسلط کی وجہ سے ثمن مشتری کی ملکیت میں، یعنی مشتری کی ملکیت سے نکل کر فضولی کی ملکیت میں آتا ہے، تو پھر وہاں پر پھر عقد فاسد کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے، جو عقد فاسد ہو چاہے عقد باطل ہونے کے باوجود بھی پھر اس کو رجوع کہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بائع نے مشتری کو مسلط کیا، مشتری نے بائع کو مسلط کیا، پھر ان میں سے کسی کو بھی اپنے مال سے رجوع کہاں نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہاں پر تمام فقہا کا نظریہ کیا ہے، وہاں فقہا کیا فرماتے ہیں، رجوع کا حق ہے یا نہیں ہے، رجوع کا حق ہے، وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ رجوع کا حق ہے، کہ بائع اپنے مبیع کو لے سکتا ہے واپس، مشتری اپنے ثمن کو واپس لے سکتا ہے، تو پھر وہاں پر جب رجوع کا حق ہے، تسلیط، وہاں ایک جگہ پر تسلیط نقل ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا، تو ادھر کیوں بن سکتا ہے، دونوں کا جو موضوع قضیتاً ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا اگر یہاں پر عقد فضولی کے اندر مجرد تسلیط نقل ملکیت کا سبب بننے کی صورت میں لازم الانتقال پھر بے فاسد میں بھی نقل ملکیت کا سبب بننا، جبکہ وہاں پر فقہا اس کے برخلاف ہیں۔ ہاں جی، وہاں پر کیوں لازم آتا ہے، لتسلیط کل من المتبایعین صاحب والے، کیونکہ عقد فاسد میں بھی کیا ہو رہا ہے، عقد فاسد کے اندر بھی موضوعات اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، کیونکہ وہاں پر متبایعین نے ہر ایک نے کیا کیا ہے، اپنے مال پر دوسرے کو مسلط کیا ہے۔ یہ پہلا جواب ہے، جواب نقدی ہے۔ جواب حلی اس کا کیا ہے، اصل جواب، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ كَمَا حجم، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ، کہ اسی بے فضولی کے اندر فرض کرے آپ نے تسلیط کو کیا کرا دیا، عقد فضولی کے اندر آپ نے یہاں پر معاملہ رد ہوا نا، اب معاملہ رد ہونے کی صورت میں آپ نے تسلیط کو کیا کرا دیا، نقل ملکیت کا سبب قرار دیا۔ اب اگر یہی تسلیط سبب نقل ملکیت ہے تو پھر اس میں اجازہ و رد والی صورتوں میں تفریق تو نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا، یا آپ کے نظر میں یہ تسلیط موجب نقل ملکیت ہے تو پھر یہ موجب نقل ملکیت دونوں صورتوں میں ہے، چاہے معاملہ آپ رد کرے تب بھی نقل ملکیت کا سبب ہے، چاہے معاملے کو اجازت دے تب بھی ہونا چاہے۔ اب اجازت دینے کی صورت میں کیا ہوگا، فرض کرے مالک رد نہ کرے، اجازت دیں، مالک اجازت دینے سے پہلے کیا ہوا ہے، اجازت دینے سے پہلے مشتری نے ثمن کس کے ہاتھ میں دیا ہے، فضولی کے ہاتھ میں، تو مالک اجازت دینے سے پہلے کیا ہوا ہے، فضولی ثمن پہ مسلط ہوا ہے، تو پھر مالک کی اجازت دینے کے لیے محل باقی رہتا ہے، محل اجازت فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ثمن تو ہی ہوا تھا وہ ثمن اب کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ بے بلا ثمن بن جاتا ہے۔ لیکن تمام فقہا کیا فرماتے ہیں، یہاں پر اجازت کے حق حاصل ہے، اور اجازت کے حق ہونے کے صورت میں ثمن کس کو ملے گا، مالک کو ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلیط سبب نقل ملکیت نہیں ہے۔ اگر تسلیط سبب نقل ملکیت ہوتا تو پھر ثمن مالک کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ وہ اسی فضولی کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لأن الحکم بصحۃ البیع لو اجاز المالک، اگر اسی مسئلے عقد فضولی کے اندر مالک اجازت دینے کی صورت میں فقہا نے کیا حکم دیا ہے، بے کی صحت کا حکم لگا دیا ہے، کما ہوا المشہور، جیسے کہ مشہور فقہا کا نظر کیا ہے، یہ فضولی عقد فضولی میں اگرچہ ثمن فضولی کے ہاتھ میں بھی آیا ہو پھر بھی مالک اجازت دینے کی صورت میں فقہا کا حکم، مشہور کا حکم کیا ہے، معاملہ صحیح ہے اور وہ ثمن فضولی کے ہاتھ سے کس کو ملے گا، مالک کو ملے گا۔ ہاں یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اگر آپ کے نظر میں یہ تسلیط موجب نقل ملکیت ہے تو پھر اس بے کا صحیح ہونا کیا لازم آتا ہے، لأن صحۃ البیع یستلزم، اگر بے کو اجازت والی صورت میں صحیح قرار دینے کی صورت میں لازم آتا ہے، کیا لازم آتا ہے، تملک المالک لثمن، کہ ثمن کا مالک کون بننا چاہیے،
یعنی آپ کے نظر میں فقہا فرماتے ہیں بے صحیح ہے، تو بے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثمن کا مالک کون ہے؟ یہ ثمن کس کی ملکیت میں جاتا ہے؟ نہیں، ثمن کا مالک یعنی بے کی صحت کا تقاضا ہے. اگر آپ بے یا تو بے باطل کرا دو، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یہاں دو صورتوں سے خالی نہیں. یا آپ کہو کہ یہ تسرید موجب نقل ملکیت ہے، ثمن کس کی ملکیت میں جاتا ہے؟ فضولی کی ملکیت میں جاتا ہے. تو پھر آپ کو بے سجدے کی صحت کا حکم لگانے کا کوئی ذرے سے فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اجازت کا مال فوت ہو تو اجازت کیسے درست ہے؟ اور بے صحیح ہونے کے سمجھ کیا بے بلا ثمن بن جائے گا. تو یا تو بے کو صحیح کرا دو، اور اگر آپ بے صحیح کرا دیں تو سورہ میں پھر کیا ماننا پڑے گا؟ پھر تسلط کو نہیں ماننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلید نہیں ہوا. پھر مشتری کا فضولی کے ثمن پر مسلط کرنا موجب نقل ملکیت ہونے کی نفی کرنا پڑے گا. اگر اس کی نفی کرے تو پھر بے صحیح ہوگا. یہ دونوں قابل جمع. تو پھر اگر آپ بے کو صحیح قرار دینے کا لازمہ کیا ہے؟ بے کو صحیح قرار دینے کا لازمہ یہ ہے کہ تملک المالک للثمن. اس ثمن کا مالک کون بننا چاہیے؟ کہ معاملہ کس کے مال پہ ہوا ہے؟ مالک کے مال پہ ہوا. تو ثمن کس کی ملکیت میں جاتا ہے؟ مالک کی ملکیت، نہ کہ فضول کی ملکیت میں جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ اس تسلط کو ماننے کی صورت میں پھر یہ سارے باتیں ختم ہو جائے گا. پھر بے کو صحیح ہونے کا حکم لگانا بھی غلط ہے، اور مالک کے ثمن پر جو ہے ملکیت بننے کا مسئلہ بھی غلط ہے. کیوں؟ فَإِنَّ تَمَلَّكَهُ الْبَائِعُ قَبْلَهُ يَلْزِمُ فَوَاتُ مَحَلِّ الْإِجَازَةِ. کیونکہ اگر آپ تسلط کو موجب نقل ملکیت قرار دینے کی صورت میں کیا لازم آتا ہے؟ مالک کی اجازت دینے سے پہلے مشتری نے فضولی کو ثمن پہ مسلط کیا نہیں کیا؟ تو پھر اس کا ثمن کا مالک کون بن گیا؟ ثمن کا مالک فضولی بن گیا. تو جب ثمن کا مالک فضولی بن گیا تو پھر سرے سے اجازت کا محل فوت ہوا. پھر مالک کو اجازت دینے کا حق کہاں سے آتا ہے؟ پھر اجازت دینے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے. لیکن فقہا کیا فرما رہے ہیں؟ اجازت دینے کا حق بھی ہے اور معاملہ صحیح بھی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ ثمن کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ مالک کی. تو نتیجے میں پھر آپ کے تسلط والا نظرہ کیا ہوا؟ خود بہت غلط ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو لہٰذا لأن ثمن، اب یہاں پر فوات محل الاجازت کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ یہاں تسلط والے نظرے کو ماننے کی صورت میں پھر اجازت کا محل کیوں فوت ہو رہا ہے؟ محل اس لیے فوت ہو رہا ہے لأن الثمن انما ملکہ الغیر. اس لیے کیونکہ ثمن مالک کی اجازت دینے سے پہلے ثمن کا مالک کون بنا ہے؟ مشتری نے ثمن کے اوپر فضولی کو مالک بنایا ہے. تو فضولی کی ملکیت میں جانے کے بعد پھر اجازت کا محل فوت ہو جاتا ہے. لہٰذا اجازت کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. فَيَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْإِجَازَةِ. پھر اجازت کا محل کیوں؟ کیونکہ اجازت کے تحقق پذیر ہونا ممنوع ہے، کیونکہ اس کا محل باقی نرا فوت ہو گیا. لہٰذا مالک کو اجازت دینے کا، لیکن مشہور کا نظر کیا ہے؟ مالک کو اجازت دینے کا حق بھی ہے، اور اجازت دینے سے معاملہ صحیح بھی ہے، اور ثمن کا مالک کا اصلی بھی بنتا ہے. یہ سب کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ آپ کے تسلط والا نظریہ صحیح نہیں ہے. تسلط نہیں، یعنی کہ تسلید موجب نقل ملکیت نہیں ہے. اور جب صحت والی صورت میں تسلید موجب نقل ملکیت نہیں ہے تو پھر رد والی صورت میں بھی تسلید نقل ملکیت کا، کیونکہ آپ تفریق تو نہیں کر سکتے فلان مورد میں تسلید موجب نقل ملکیت ہو دوسرے میں نہ ہو، بات نہیں ہے. تعامل کرے. لیکن یہ تعامل میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جواب یہ اجازت کے ناقل والے مسئلے میں تو چلتا ہے. آپ نے جو جواب دیا نا کہ اجازت کا محل فوت ہو جاتا ہے، اجازت کا محل فوت ہونے کی وجہ سے پھر یہاں معاملہ صحیح نہیں ہوگا. اگر آپ تسلید کو موجب نقل ملکیت قرار دینے کی صورت میں اجازت کا محل فوت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مالک کی اجازت دینے سے پہلے سامان پر کون مسلط ہوا؟ فضولی مسلط ہوا. اجازت کا محل یہ جواب کس صورت میں لاگو ہے؟ اجازت کو ناقل ماننے کی صورت میں لاگو ہے، کیونکہ پہلے ابھی تک نقل ملکیت ہوا نہیں ہے. جس دن اجازت دے گا اسی نقل ملکیت ہوگا. لیکن اگر اس کے برخلاف اگر اجازت کو کاشف مانے جیسا کہ اکثر فقہا کا نظر ہے تو پھر یہاں پر آپ کا یہ جو ہے اشکال لازم نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اجازت کاشف حین العقد جس مرحلے میں جس لمحے میں عقد ہوا اسی دن نقل ملکیت ہوا. عقد جب بیعتو و قبلتو کا صیغہ جاری ہوتے ہی نقل ملکیت ہوا، اور نقل ملکیت کے ذریعے سے سامان کس کی ملکیت میں منتقل ہوا؟ مالک اصلی کی ملکیت میں منتقل ہوا. اور اس کے بعد دوسرے دن مشتری نے فضولی کو سامان پہ مسلط کیا تو تسلط دوسرے نمبر پہ ہے. تو کون مقدم ہے؟ ملکیت المالک مقدم ہے، ملکیت الفضولی مؤخر ہے. تو لہٰذا اس بنا پر فضولی کی ملکیت کے لیے موضوع منتفی ہوتا ہے یہاں پر، کیونکہ پہلے مالک جو ہے سامان پر مسلط ہوا ہے، پھر بعد میں فضولی مسلط ہوا ہے. تو مالک کی ملکیت مقدم ہے، فضولی کی ملکیت مؤخر ہے. لہٰذا یہ جواب یہاں پر نقل والے مسئلے میں لاگو نہیں ہوتا، لیکن یعنی کشف والے مسئلے میں اشکال لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن نقل والے صورت میں اشکال لاگو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.